ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عمریات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج حاضرات کا ایک عمل ایسا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو کسی چلے وغیرہ کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ یہ جو حاضرات ہے یہ اللہ الصمد سے حاضرات کا یہ عمل ہے۔ نقش میں نے آپ حضرات کے سامنے بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو اس نقش کا پورا طریقہ کار سمجھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو حاضرات کرنے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طریقے سے مزید فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو دوستو، نقش آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ نقش بنا کر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ نقش آپ نے کس طرح سے پر کرنا ہے اور پھر کس طریقے سے آپ نے اس سے کام لینا ہے۔ یہ اللہ الصمد کی حاضرات ہے۔ اس میں آپ نے کوئی چلہ نہیں کرنا، کوئی ریاضت نہیں کرنی اور کوئی ڈر خوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بغیر کسی ڈر خوف کے نہ اس میں بچے کو کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی عامل کو کوئی پریشانی اور کوئی خطرہ لاحق ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کوئی زکوٰۃ ادا کیے اس حاضرات کی آپ نے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ بغیر زکوٰۃ ادا کیے آپ کے سامنے آج یہ آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی جان ہوگی، روحانیت ہوگی، تو آپ بغیر ریاضت اور بغیر چلہ کیے اس حاضرات کو کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین اور آسان عمل ہے اور ایسا عمل آپ کو بار بار یوٹیوب پر نہیں ملے گا اور نہ ہی کسی عامل سے آپ اتنی آسانی سے ایسے اعمال لے سکتے ہیں یا ایسی کوئی حاضرات آپ کسی عامل سے اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حاضرات ہی اتنی شاندار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ چلہ کرنے سے کتراتے ہیں، چلوں کے پیچھے جانا نہیں چاہتے، چلوں کی محنت سے اور چلوں کی ریاضت سے بچنا چاہتے ہیں۔ آزادی کا زمانہ ہے، لوگ آزاد رہ کر ہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی دقت و پریشانی نہ ہو، بالکل کھلی فضا کی طرح، بالکل ان کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے چیز حاصل ہو جائے۔ یہی تمام حضرات کا شوق ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی شاندار ہے اور بہت ہی لاجواب یہ عمل ہے۔ اب میں آپ کو اس نقش کو پہلے بھرنا سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس نقش کو بھرنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دائرے بنا لینے ہیں۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہ دائرہ یہاں تک آپ نے لے آنا ہے، پھر یہ دوسری لائن کھینچنی ہے، پھر یہ درمیان کی جو لائن ہے یہ آپ نے تھوڑی وسیع رکھنی ہے، چوڑی رکھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ چوتھی لائن آپ نے وسیع کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے اس کو حلقہ دے دینا ہے، اس طرح سے۔ اور یہ دھیان رہے کہ یہ جو درمیان کا نقش ہے، درمیان کا خانہ ہے، یہ تھوڑا سا عریض اور چوڑا ہونا چاہیے۔ یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے حاضرات کرنے میں، جتنا زیادہ یہ چوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب میں آپ کو یہ نقش بھرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں لکھنا ہے یا جبرائیل، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے یا میکائیل، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے یا عزرائیل، اور پھر آپ نے لکھنا ہے یا اسرافیل۔ یہ تو ہوا نقش کا طریقہ، آپ نے نقش بنا کر اور نقش کو حلقہ بھی آپ نے دے دیا۔ حلقہ دینے کے بعد اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے پھر لکھنا ہے یہ 786، پہلے 6، پھر آپ نے لکھنا ہے 7، پھر آپ نے لکھنا ہے 8، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب اس کے بعد اب آپ نے مین نقش کو بھرنا شروع کرنا ہے۔ تو آپ کہاں سے بھرنا شروع کریں گے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے لکھنا آپ نے 6، پھر آپ نے لکھنا ہے 12، پھر آپ نے لکھنا ہے 18، پھر آپ نے لکھنا ہے 24، پھر آپ نے لکھنا ہے 30، پھر آپ نے لکھنا ہے 36، پھر آپ نے لکھنا ہے 42، پھر آپ نے لکھنا ہے 48، پھر آپ نے لکھنا ہے یہ اللہ الصمد حاضرات حاضر شو، یہ لکھ لیا آپ نے۔ اب آپ نے لکھنا ہے یہاں سے بحقی اللہ الصمد
حاضرات حاضر شو، یہ آپ کے نقش کی ترتیب مکمل ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ نقش کس طرح سے آپ نے بھرنا ہے اور کس طرح سے نقش آپ پر کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، نقش جب آپ کا پر ہو گیا، اچھا اب یہ بات ہے کہ آپ نے اس نقش کو لکھنا کس وقت میں ہے، کس ساعت میں آپ نے لکھنا ہے، کون سی ساعت میں یہ نقش لکھا جاتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ آپ نے اس کو، یہ جو نقش ہے حاضرات کا، یہ آپ نے یا تو مشترکی ساعت میں لکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ساعت نہیں سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نقش جمعہ کی پہلی ساعت میں، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو گھنٹہ شروع ہوتا ہے اس گھنٹے میں، پہلے گھنٹے میں آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے۔ یا ایسے ہی جمعرات میں آپ نے اس نقش کو نماز کے بعد فجر کی، تو جب آفتاب طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب وقت ختم ہو جاتا ہے، تو مغرب وقت ختم ہوتے ہی آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے۔ یا پھر آپ اس کے بعد پیر میں بھی لکھ سکتے ہیں، اتوار میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہفتہ اور منگل، ان 2 دن میں آپ نے نہیں لکھنا۔ باقی اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن کے پہلے گھنٹے میں اس نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر جو وقت ہے وہ ہے جمعے کے دن پہلی ساعت میں، یعنی مغرب وقت ختم ہونے کے بعد جو پہلا گھنٹہ شروع ہوگا وہ اس کا سب سے بہترین وقت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے۔ ایک نقش لکھ لیں یا آپ چند عدد یہ نقش لکھ لیں، جیسی آپ کی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کے مطابق آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں۔ جیسا آپ کا کام ہو، جتنی حاضرات آپ نے کرنی ہو، یہ سب آپ پر موقوف ہے کہ آپ کتنی حاضرات کرتے ہیں ایک دن میں، یا روزانہ کی بنیاد پر ایک کرتے ہیں یا روزانہ 2-4 مرتبہ حاضرات کرتے ہیں۔ جیسے مریض آپ کے ہوں اسی حساب سے آپ نے یہ مقرر کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب حاضرات کیسے کرنی ہے۔ اب آپ نے حاضرات کرنے سے پہلے یہ جو میں نے درمیان کا نقش خانہ ہے، اللہ الصمد حاضرات حاضر شو، یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے اس پورے خانے کو یہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس پورے خانے کو کسی بھی کالی سیاہی سے آپ نے اس کو کالا کر دینا ہے۔ پورا خانہ آپ نے کالا کرنا ہے۔ پورا خانہ کالا کرنے کے بعد اب آپ نے حاضرات شروع کرنی ہے۔ حاضرات کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ یا بچی اس کو سامنے بٹھائیں، نقش اس کے ہاتھ میں دے دیں یا اس کے سامنے رکھ دیں، اور ایک اگربتی آپ نے سلگا لینی ہے خوشبو کے لیے، اور عطر بچے کے کپڑے پر بھی لگائے، عامل بھی اپنے اوپر عطر لگائے، اور اس خانے میں جس کو آپ نے کالا کیا ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے عطر لگا دینا ہے۔ اب اس کے بعد عامل کو چاہیے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بچے پہ دم کرے، اور اس کے بعد اللہ الصمد لا تعداد اس کو پڑھتا جائے، بچے پر دم کرتا جائے۔ جب تک حاضرات نہ کھلے تب تک عامل بچے پر دم کرتا رہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے جیسے عامل حاضرات کرنے کے لیے دم کرتا رہے گا اللہ الصمد کا، تو کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ ہی لمحات کے بعد حاضرات کھل جائے گی، اور پھر جو آپ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال کا جواب 100% 100% درست ملے گا، بغیر کسی کوتاہی کے، کوئی نقص کے، کوئی کمی کے۔ کسی بھی سوال کے جواب میں کمی بیشی نہیں ہوگی، 100% درست آپ کو سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔